نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Repeat that. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات گرامی قدر قبل جمعے دے اندر اسی سنے اسی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دا اللہ دے نبی علیہ السلام دی ذات نال پیار ذات نال محبت اج دے خطبے جمعے دے اندر جدوں اللہ دے نبی علیہ السلام نے بات کہی صحابہ نے بات نال پیار کیتا ہے جب تک مسلمانوں دا اتحاد رہا ہے پیار رہا ہے بھائی چارہ رہا ہے یہ ملعون یہودی ذلیل یہودی
یہ انی دیر تک قدموں تو نہیں اٹھے، اپنی اوقات تو باہر نہیں آئے۔ جدوں اسی نبی دی بات دی اہمیت چھوڑی، آپس دے اندر الجھ پے کہ میرا میرا آ تیرا، یہودی پاور چ آیا اور اس یہودی نے مسلمانوں نو گاجر تے مولی دی طرح کٹیا ہے، اور یقیناً فلسطین دا معاملہ، غزہ دا معاملہ ایسا معاملہ ہے، ویڈیو دیکھی نہیں جاندی، خبر سنی نہیں جاندی، خبر پڑھی نہیں جاندی، بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا دردناک معاملہ ہے۔ وہ پیچھے وجہ سمجھیے، وجہ کی ہے؟ مسلمانہ دا آپس دے اندر انتشار، آپس دے اندر اختلافات، آپس دے اندر دراراں، آپس دے اندر نفرتاں، آپس دے اندر حسد، کینہ، بغض، آپس دے اندر عداوتاں، آپس دے اندر ہی لڑائیاں تے جھگڑے۔ آج مسلمان بٹ گئے، تقسیم ہو گیا ہے۔ یہودی ادھے غالب کیوں آ گیا ہے کہ انہاں مسلمانہ نے اللہ دے نبی دی بات نال پیار نہیں کیتا، اور جب جب مسلمانہ نے میرے پیغمبر دی بات نو منیا، بات دی اہمیت سمجھیے، ایکا کیتا ہے، اتحاد کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے 313 کولوں 1000 دی تعداد والیاں ذلیل و خوار کروا دی۔ امت مسلمہ جمع ہو جاؤ، 80 لاکھ یہودی جے، 1 کروڑ بھی نہیں، 1 ارب تو زیادہ مسلمان جے۔ مقابلہ دیکھیے کتے 313 سی، 81 بات نو منیا جاندہ سی، اتحاد سی، 1000 تے غالب آئے۔ آج 1 ارب نالو زیادہ مسلمان، 80 لاکھ یہودی، 1 ارب نالو زیادہ مسلمانہ تے غالب آئے۔ وجہ کی؟ قرآن مجید میں آیت پڑھیے دوسرا باپ دے سامنے، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 ہے۔ یہ اندر 2 لفظ نے، 2 اشداء علی الکفار، دوسرا پہلو رحماء بینہم۔ آج دے خطبے جمعے دے اندر ان 2 قانون نو، 2 اصول نو، 2 ضابطے نو ذہن وچ رکھ کے جمعہ سنیا جائے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام دے جانثار کامیاب لوگاں دی نشانیاں میں جو ایک نشانی دسی ہے، آئیے آج اسی بھی ہو دیتے عمل کریے۔ اللہ دنیا دے سارے کفار تے مسلمانوں نو غالب فرما دے گا، اور عمل اندر کمی ہے۔ آئیے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا۔ تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دے لال دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیاں بارشاں، اللہ فرمان دے میں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء
بینہم مسلمان اج تو اینو الٹ کر لیا ہے تو اپنے پائی واسطے اپنے دل نو سخت کر لیا دشمن واسطے نرم کر لیا اللہ فرماندے نے جڑے کامیاب لوگ نے جڑے مینوں پسند نے اشداء علی الکفار کفار دے بارے بڑے سخت نے انہاں دے مزاج سخت نے کفار دے بارے رویے سخت نے رحماء بینہم آپس دے اندر بڑے پیار والے بڑی محبت والے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ الحجرات 10 نمبر آیت اندر اللہ فرماندے ہیں انما المؤمنون اخوہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں آپس دے اندر تسی پائی پائی جے خون دا رشتہ ہوئے یا نہ ہوئے اللہ دا قرآن اندر کلمے دا رشتہ بڑا مضبوط ہے آئیے میں صحیح مسلم پڑھن لگا تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے المسلم اخو المسلم لا یظلم اللہ دے پاک پیغمبر تربیتاں فرما رہے نے جڑا مسلمان مسلمان دا پائی ہے ویرے اے دل اندر اتنا احساس ہے اتنی ہمدردی ہے نہ اپنے ویر تے ظلم کر دے نہ کسی ظالم دے ہاتھ اپنے ویر نو تنہا چھوڑ دے آئیے تے صحیح المسلم ہے آئیے میں صحیح مسلم دی اور روایت سناواں تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے اے میرے صحابہ کلمہ پڑھن والا مسلمان دنیا دے کسے خطے دے بھی ہوئے کسے جگہ دے بھی ہوئے کی معنی بنے گا مسلمان اج تو پاکستان دا رہن والا اگر مشرق دے اندر مغرب جمال شموک دے اندر اگر کلمہ گو مسلمان بے چین میرے نبی آمدے نے ایمان ایڈا نام ہے کہ تو ملک پاکستان دا رہن والا ایتھے بیٹا ہی بے چین ہو جائے اگر تیری بے چینی ہے تے تو مومن مسلمان ہے آئیے میں صحیح البخاری پڑھن لگا تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے مومن نہ جڑا مومن اپنے مومن ویر دی مثال انج سمجھ لیا جے جی میں ایک بڑی مضبوط عمارت ہے بڑی مضبوط دیوار ہے میرے پیغمبر نے فرمایا مسلمان کلمہ پڑھنے والے آپس دے اندر اتنا تعلق مضبوط ہے اتنا پیار اتنی ہمدردی پھر صحابہ نے کر کے بھی کھائی صحابہ نے نبی دی ذات نال بھی پیار کیتا ہے نبی دی بات نال بھی پیار کیتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ایک عمارت دی طرح میرے نبی دے صحابہ ایک عمارت دی طرح مضبوط بن گئے آئیے میں ہوں اگلی حدیث پڑھا تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج گل سمجھائی میرے صحابہ انج ایک ہاتھ دیاں انگلاں دوسرے ہاتھ وچ پا لئیاں آپ فرماندے نے میرے صحابہ جی میں ایک اٹ دوسری اٹ نو مضبوط کر دی ہے اے ایک مومن ایک مسلمان بھی اپنے دوسرے مسلمان نو مضبوط کر دائے
اج کل اسی ہی وہ لوگ ہاں جڑے لوگ ایک دوسرے نو کٹ رہے ہیں، وڈ رہے ہیں، مخالفتہ کر رہے ہیں۔ آئیے لوگوں بات ذرا توجہ نال سماعت فرمایا جے، آخری حج آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال عید دا خطبہ دے میں آپ فرماندے نے میرے صحابہ تہاڈا رب ایک ہے، تہاڈا باپ بھی ایک ہے، اپنے رب کلے دی عبادت کردے رہیا دے، ایکو باپ دی اولاد ہے، آپس دے اندر پیار تے محبت نال رہیا دے۔ فرمایا تانوں کوئی نہ غلط فہمی پیدا کر دے کہ عربیوں تانوں اجمیاں تے فوقیت ہے، تسی سمجھو ساڈے وچوں پیغمبر ہے، ساڈے تے دین آیا ہے، جنہیں کلمہ پڑھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے برابر نے کوئی عربی اجمی تے فوقیت نہیں رکھدا، کوئی کالا کوڑے تے فوقیت نہیں رکھدا، جنہیں کلمہ پڑھیا ہے رب دے ہاں کون توقیر والا، کون عزت والا، کون مقام والا۔ فرمایا جدے اندر تقوی زیادہ ہے، جیڑا متقی زیادہ ہے، رب دے ہاں او سب نالوں زیادہ عزت والا ہے۔ ہن ایک قانون سمجھ آیا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے تربیت فرماتی کلمہ پڑھن والے تیرے دل دے اندر اپنے بھائی دا احساس ہمدردی ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، جیتے دل دے اندر اپنے ویر واسطے نرم مزاجی۔ میں تے جامعہ ترمذی دے اندر پڑھیا ہے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ بلال نے فرمایا جدا مزاج نرم اپنے ویر واسطے رحماء بینہم اپنے ویر دا احساس کردہ، ویر نال پیار کردہ، ویر دا خیال کردہ۔ آمینہ بلال نے فرمایا ہے زبان نبوت جملے ادا ہون والے کیڑی زبان وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی اے زبان تو ادا ہون والے جملے آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ نرم مزاج والا بھائی نال احسان و ہمدردی کرن والا میرے پیغمبر فرماندے نے اے بندہ عقیدہ توحید والا ہوئے، چنگے اخلاق والا ہوئے، نرم مزاج والا ہوئے۔ فرمایا اللہ نے اس بندے تے جہنم نو حرام کر کے اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ اے بھائی چارہ اسلام سکھا گیا، اسلام تربیتاں کر گیا۔ اور آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سنیے، تیرے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحیح البخاری ہے آمینہ دے لال فرماندے نے مسلمان جڑا نا مسلمان ایک جسم دی منندے جسم دے ایک آزاد تکلیف ہوئی نا پورا جسم ہی بے چین ہو جاندہ ہے۔ ویر جان ہے نا فلسطین دے اندر غزہ دے اندر انہا ملعون یہودیاں نے کتنا ظلم کیتا ہے، انہا نے کتنا ظلم کیتا ہے، جتے تیرے میرے نکے نکے بچے آرام نل کار سوندے نے اٹھے دیکھو نا خوف تاری ہے، لرزہ تاری ہے، نکے نکے بچے روندے نے نالے آمدے نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اور
درد دونوں ہی ہوندا ہے نا جدے سینے دا وال پٹیا جائے اے تے انہاں نوں ہی پتہ ہے نا جنہاں دے بچے دے گھر رو کے بہ گئے اج تو میں تے رب دے قلعے شکوے کر دے رہ گئے میری فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی میری تمنا پوری نہیں ہوئی آ کدی غور کریا کرنا او بھی تے دنیا تے آئے انہاں دا قصور کی ہے کہ وہ اپنی زبان تو آمدے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ اور آج انہاں دا قصور بن چکے ہیں اور یقیناً فلسطین تے آزمائش نہیں بلکہ پوری دنیا تے مسلمانوں تے آزمائش ہے اے سیاسی مسئلہ نہیں اے اسلام دا مسئلہ ہے اے ایمان دا مسئلہ ہے ایمان دا اللہ نے امتحان لیا ہے آج اپنے گھر اندر بیٹھ کے ایتے تبصرے نہیں اللہ رندے نے آ دنیا تے باہر نکل میدان سجانا تیرا کام میں اللہ آمدہ تیرے ہتھوں ذلیل اور رسوا کرنا میں رب العالمین اور آئیے پہلا مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ فلسطین دا مسئلہ پہلا ادو حل ہوئے گا جدو مسلمان آپس کے اندر اتحاد کرنگے پھر نتائج کی ہونگے آئیے تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نو خواب آیا نا خواب پیغمبر دی خواب اللہ دی وحی پیغمبر دا خواب اللہ دی وحی یعنی کہ میرے رب دا پیغام آیا ہے میرے پیغمبر نے صبح میں اپنے صحابہ نو جمع فرمایا صحابہ میں خواب اندر ویکھیا کہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں چلو تیاریاں کرو اللہ دا آرڈر اللہ دا حکم ہے حضرت جی تسی بڑی دفعہ واقعہ سنے ہیں حدیبیہ دے مقام دے آکے میرے پیغمبر میرے نبی دے جانثار 1400 صحابہ جمع ہو گئے آمینہ دے لال علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھیجیا عثمان جا مکے والے گل کر کے آئے اسی تو آٹے نہ لڑن نہیں آئے جھگڑن نہیں آئے الجھن نہیں آئے اسی تے اپنے رب دے گھر دے طواف کرن آ گئے ہیں سانو رب دے گھر دی محبت دی کھچ لے آئیے حضرت عثمان چلے گئے کسی نے افواہاں پھیلا دیتیاں مکے والیاں نو حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام تک خبراں پہنچیا ایتھے پتہ چلیا اللہ تو علاوہ علم غیب کوئی نہیں جے جاندار میرے پیغمبر کو غیب دا علم کوئی نہیں سی غلط افواہ اٹھے آمینہ دے لال غصے دے اندر آگے آپ نے سارے صحابہ نو جمع فرمایا میرے صحابہ مکے والے نے چنگا سلوک نہیں کیتا میرے صحابہ آؤ بیعت کرو وعدہ کرو اللہ دے پاک نبی جی کا دا وعدہ کریے لوگوں اتھے کو اور مسئلہ سمجھ کے لے جایا جے میرے پیغمبر نے 1400 صحابہ دے مقابلے حضرت عثمان نو تول کے قیامت تک والے رافضیاں دے منہ تے تماچا مار دیتا ہے کہ رافضیوں تسی جتنی گل کرنی کر دے رہو تبرہ کرنا کرو عزتان رب دیندہ ہے شانہ رب دیندہ ہے مقام رب دیندہ ہے میرے پیغمبر نے وعدہ لیا اللہ نو ادا اتنی پسند آئی اللہ رب العالمین فرمان دے محبوب سونے تیری تے تیرے جانثاراں دی ادائی مینوں بڑی چنگی لگی اللہ نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما
فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم وانعمہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے تواڈیاں اداواں مینوں انیاں چنگیاں لگیاں، میں اتوں رضا دے اعلان کر دتے، میں تواڈیاں اداواں تواڈیاں وفاواں تے راضی ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے ہن گھبرایا جے نہ، تواڈا اتفاق تواڈا اتحاد تہاڈا آپس دے اندر پیار ہی مینوں بڑا چنگا لگا ہے۔ ہن ادھر حضرت عثمان بھی آ گئے، پہلی شرط مکے والیاں نے رکھے ہے، ساڈی نک نہیں رہندی، اج چلے جاؤ، اس سال تانوں بیت اللہ دے طواف نہیں کرن دواں گے۔ میرے پیغمبر 1400 صحابہ نو لے کے واپس آ گئے، اجے گھر پہنچے نے آسمان والے رب نے جبریل نو بھیج دیتا ہے، جبریل جاؤ نا اللہ دے نبی نو پیغام دے دو، اجے اسلحہ نہیں اتارنا، اتوں 150 کلومیٹر دے یہودیاں دا خیبر شہر ہے، یہودی بڑی چیلنج کر دینے، ایک کون یہودی نے جنہوں بھی کوئی لڑائی ہوندی جھگڑا ہوندا فساد ہوندا، ہر فساد ہر لڑائی ہر جھگڑے دی جڑ وچ کوئی نہ کوئی یہودی، انہاں یہودیاں نو میرے رب نے قرآن دے 8 مقامات تے فرمایا مسلمانوں تواڈے دوست نہیں جے بن سکدے، مسلمانوں فسادی جے تواڈے خیر خواہ نہیں جے بن سکدے۔ انہاں یہودیاں نو فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دے لعنتی لوگ نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو آرڈر مل گیا، فرمایا جنہاں نے جانا ہے صرف 1400 صحابہ ہی جان گے، اللہ دا پیغام آ گیا، 1400 صحابہ جنہاں نے وعدہ کیتا ہے بیعت کیتی انج اٹھے نا، مسلماناں دا اتحاد، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اللہ نو رحماء بینہم والی ادائی نہیں چنگی آئی، اللہ فرماندے ہن ایتھے ہی بس نہیں بلکہ اشداء علی الکفار، اینڈ نکلو باہر نکلو یار، جان دیو نا یہودی جڑے نے ایک جنگ جو یہودی ایک کیا کر دے سن مسلماناں نو، ایویں مکے والیاں نو آندیو جنگ کرو، ساڈے نال جنگ کر کے ویکھو نا، 6000 نالوں زیادہ جنگ جو یہودی، ادھروں 1400 صحابہ، ان تقابل ویکھیا جے، اللہ رب العالمین دی رحمت ویکھیا جے، اور میرے عنوان نو سمجھیا جے، رحماء بینہم، جدوں اتفاق ہوئے گا، اتحاد ہوئے گا، بھائی چارہ ہوئے گا، آپس کے اندر برداشت قوت ہوئے گی، آپس کے اندر اتفاق ہوئے گا، پھر اللہ پاور دے گا، اللہ طاقت دے گا، اشداء علی الکفار، جدوں آپس چ لڑی جاواں گے، آپس چ جھگڑی جاواں گے، اللہ جہاد دی قوت ہی کھو لیتا ہے، اللہ انہاں کافراں ظالماں نو غالب کر دیندا ہے، مسلماناں تے عذاب ہے، کدوں آیا ہے جدوں انہاں دا اتفاق اتحاد ٹوٹے۔ اے 1400 صحابہ ادھر 6000 جنگ جو، اور انہاں کو اسلحہ اس دور دا جدید، اور یار جان دیو نا جیڑا غیر مسلم کافر یہودی ہے اپنے اسلحے تے مان کر دے، مومن اپنے رب تے مان کر دے، مومن کدے تے کر دے؟ رب تے۔ اج کوئی اٹھ کے کہے یار اسرائیل کو بڑا جدید اسلحہ ہے، او دے ایمان اندر کمزوری ہے، ساڈے ورگا شوق شہادت والا جذبہ نہیں،
اللہ نے کیا نہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال تے جان لے کے تو آ جا جنت میں رب العالمین کو تو لے جا۔ ساری گزارش ہے حکمرانہ کو سپہ سالار کرو، آج اعلان کرو اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اسی عزم کرنے اور وعدہ کرنے کہ اسی اپنا مال جان اولاد لے کے اللہ دے رستے دے اندر میدان وچ نکل آواں۔ کیوں بھی تیار ہو؟ ہاتھ چک کے گواہی دے دیو اللہ تیرے گھر وچ بیٹھ کے اسی وعدہ کرنے کہ ربا موقع تو بنا دے، اللہ حکمرانہ دی زبان تو جاری تو اعلان کر دے، اللہ اسی مال جان اولاد صرف کرنے واسطے تیار بیٹھے ہیں۔ اور آئیے یہ جذبہ 1400 صحابہ نے تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ لے کے خیبر دے میدان وچ پہنچے۔ آسمان والے رب نے ویکھے نا جذبے ایمان تقوی ویکھیا، شوق شہادت ویکھیا، پسند اتفاق اتحاد پیار ویکھیا۔ آسمان والے رب نے مدد فرمائی، انہاں یہودیاں نو اللہ نے ذلیل و خوار کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ فرماندے نے قاتلوہم یعذبوہم اللہ بِأَیْدِیکُم، اللہ اندے نے نکلو قتال واسطے انہوں میں تواڈے ہتھوں ذلیل کرواواں گا، اے ذلیل و خوار ہو جان گے۔ آئیے لوگوں 1400 صحابہ کو 6000 جنگجو اللہ نے ذلیل و خوار کر کے اج ملک پاکستان دے فیصل آباد دے اندر رہن والے بسن والے مسلمانوں تک پیغام دے دیتا ہے۔ مسلمانوں اٹھنا تہاڈا کام ہے، کھڑا ہونا تہاڈا کام ہے، حاضری لگوانا تہاڈا کام ہے، آپس دے اندر اتحاد پیدا کرنا تہاڈا کام ہے، آپس دے اندر اتفاق پیدا کرنا تہاڈا کام ہے۔ اور نکل آؤ، اللہ اندے نے انہاں دے اصلے نہ ویکھی، انہاں دی جدید ٹیکنالوجی نہ ویکھی، پاویں جدید ٹیکنالوجی ہے تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکدے، تیرے تقوی دا مقابلہ نہیں کر سکدے، تیرے شوق شہادت دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ اللہ فرماندے نے آؤ نکلو، پھر اللہ نے فتح دیتی، انہاں یہودیاں نو تباہ و برباد کیتا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نا اس خیبر دے مقام تے اللہ نے مال غنیمت بڑا دیتا ہے، اس مقام تے اسی اپنے خرچے دی ڈیمانڈ کیتی سی، اے کوئی مقام مسلمان امیر ہو گئے، ایسے مقام ایسے میدان دے آمینہ دے لال علیہ السلام دے اپنی زبان نبوت حرکت وچ لے آندی، فرمایا اللہ نے میرا تے میری امت دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اج مسلمان کیوں ذلیل ہے؟ انہاں یہودیاں کو سود لے کے ذلیل ہے۔ اج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ انہاں یہودیاں کو پیسے لے لے کے پریشان ہے۔ آئیے لوگوں آمینہ دلال فرماندے نے میرا تے میری امت دا رزق اللہ نے نیزیاں دے سایاں دے تلوار دی نوک تے رکھ دیتا ہے۔ امتیو اٹھو، تیرا رزق جہاد اندر، تیرا رزق قتال اندر، تیرا رزق انہاں یہودیاں نو تباہ کرن دے اندر۔ آئیے لوگو یہودیاں نے اتھے ہی بس نہیں کی تھی، آمینہ دلال علیہ السلام نہ جدو صحابہ نو لے کے جنگ دے جاندے پیچھے مسلمانوں نو پریشان کر دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک اطلاعاں پہنچیاں
اللہ دے نبی نے انہاں یہودیاں دے سرداراں اپنے جہاد دی برکت نال انہاں نو قتل کروا دیتا ہے. قتل ہو گئے حتیٰ کہ اتنے قتل ہوئے اے یہودی سارے آ کے میرے پیغمبر دے قدماں وچ پہنچ گئے. اللہ دے نبی جی اسی مذاکرات کرنا چاہنے اسی معاہدے کرنا چاہنے. میرے پیغمبر نے انہاں نال مذاکرات کر کے بھی ویکھے معاہدے کر کے بھی ویکھے. معاہدہ لکھیا گیا اج دے بعد اسی تنگ نہیں کران گے بلکہ جڑا باہروں لڑن آئے گا اسی تواڈے نال مل کے لڑائی کران گے. ایک ویلا اللہ رب العالمین نے آپ بھی مذاکرات کروائے آپ بھی معاہدے کروائے تاکہ امت دی آخری کڑی تک پیغام پہنچ جائے. اے یہودی مذاکرات دے لائق نہیں اے معاہدے بھی توڑ دین دے میں. ایک معاہدہ رمضان اندر توڑے ہے نا انہاں ظالماں نے. ایک معاہدہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا ہے. آمینہ دے لال نال وعدے کر لے میں ہن سین ہو گئے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک ویلا ایسا آیا مکے والے لشکر لے کے آ گئے. انہاں یہودیاں نے ویکھیا اے تے بہت ہی بڑا لشکر ہے اج مدینے والے نہیں بچ دے اج مدینے والیاں دی اٹ نال اٹ لگ جائے گی. اج مدینے والے اپنے آپ نو کیویں بچان گے. مرضیاں میرے اللہ دیاں حکم میرے اللہ دا امر میرے اللہ دا. اللہ رب العالمین دیاں ازمائشاں آئیاں سن ہوا چلی بارش آئی اے سارے خیمے اکھڑ گئے. مکے والے بغیر جنگ تو ہی واپس چلے گئے اور مسلمان بڑی خوش میں اجے کر پہنچے. اللہ نے آسمان تو جبریل نو بھیج دیتا ہے جا جبریل جا کر کے میرے پیغمبر نو کہہ دے اجے اسلحہ نہیں لانا. انہاں یہودیاں نے معاہدہ توڑیا ہے انہاں یہودیاں نے گل کر کے سین کر کے ایگریمنٹ کر کے پھر معاہدے توڑ دیتے نے. انہاں دے خلاف جہاد کیتا جائے. میرے پیغمبر نے اپنے جانی سار لے انہاں یہودیاں دے خلاف جہاد کیتا قتال کیتا حتیٰ کہ یہودی ایک قلعے دے اندر چھپ کے بیٹھ گئے. انہاں نے کیا سی باہر نہیں آواں گے. آمینہ دے لال آندے نے اج مذاکرات نہیں اج ڈیل نہیں اج لچک نہیں. فرمایا اج تے صرف تانوں قتل کیتا جائے گا. آمدے نے ایک ہی شرط شرط کی ہے. ایک دورہ جہلیت دے اندر ساڈا یار سی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی فرمایا ساڈا یار ہے انہوں لے آؤ. اج کل تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے تے جو فیصلہ سعد کر دے گا سانو منظور ہوئے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پہ کہ کملیو تو انہوں پتہ ہی نہیں صبغت اللہ جدے تے رب دا رنگ چڑھ جائے کوئی ہور چڑھ سکدا اور رنگ کتھے چڑھے. کون سعد بن معاذ نے رضی اللہ تعالی عنہ او سعد نے ایک غزوے دے اندر انہاں دی رگ کٹ گئی انہاں دا خون بہرے آئے. خون روکدا ہی نہیں طبیباں بڑا زور لایا خون روکدا ہی نہیں. سعد تڑپ جاندے نے اکھاں وچ آنسو نے تے پتہ کی آندے نے رب کولوں دعا کر دینے اللہ موت پر حق پر ربا مینوں انیاں موتاں دے دے. اللہ اونی دیر تک موت نہ دئی جب تک میں یہودیاں نو تڑپ دیاں نہ ویکھ لواں. حضرت جی میں نا جامعہ ترمذی دے اندر پڑھیا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ جنوں دعا کردا ہے اس تو بعد ایک قطرہ بھی خون دا نہیں نکلے.
خون بند ہو گیا دعا کیتی ہے ہن موقع بن گئے میرے محبوب فرماندے نے سانو منظور ہے فرمایا جاؤ سعد بن معاذ نو بلا کے لے آؤ آمینہ دے لال نے اپنے جان نثار صحابہ نو کیا اے سواری تے سعد آ رہے ہیں انج کھڑے ہو کے استقبال کرو صحابہ دے نے آج تک اللہ دے نبی نے اتنا پروٹوکول کسی نے نہیں دیتا اتنا زبردست استقبال نہیں کروایا فرمایا استقبال کرو تو اڈا سردار سعد آ رہا ہے حضرت سعد آگے سعد یہودیاں دینے تو فیصلہ کریں گا حضرت سعد دیاں اکھیاں ڈل پئیاں ہم دینے اللہ تے دا رسول فیصلہ کرے سعد کون ہے فیصلہ کرنے والا میرے محبوب فرماندے نے سعد میرے کو جبریل آئے میں رب دا بھی حکم ہے میں محمد دا بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج فیصلہ سعد کرے گا سعد دیاں اکھیاں ڈول پئیاں سعد دیاں ڈگراں نکل گئیاں مینوں اللہ دا حکم آ چکا ہے سعد آندا اللہ دے نبی جی اے بچے تے بوڑھے غلام بنا لو انہاں عورتاں نوں لوڈیاں بنا لو اور نوجوان یہودیاں نوں قتل کر دیتا جائے کوئی کمپرومائز نہیں کوئی بینچ میٹنگ نہیں کوئی انہاں دے اندر لچک نہیں اے فیصلہ کیتا ہے میرے محبوب مسکرا پہ آپ فرماندے نے سعد مبارک ہوئے ہمیں جبریل آئے نے فرمایا جیڑا فیصلہ زمین تے سعد نے کیتا ہے اے کوئی فیصلہ عرش برین تے رب العالمین نے کیتا اینا یہودیاں نال کوئی نرم مزاجی نہیں کوئی لچک نہیں اینا یہودیاں نو ایک قرآن نے کہہ دیتا ہے اور آج دی حالت کی بن چکی ہے آؤ قرآن کی حمد ہے اللہ فرماندے نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللہ فرماندے نے کیوں قتال نہیں جے کر دے نکلو اللہ دے رستے وچ کنا واسطے او جڑے بڑے نے ضعیف نے جڑیاں عورتاں نے جڑے بلک دے نے تے یقولون آندے نے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اللہ سانو اس بستی وچوں کڈ دے جڑے بستی والے ظلم ہی بڑا کر دینے آئیے لوگوں پھر دعا کرنا اللہ مسلمان اس زمین دے کسے خطے تے بھی مظلوم ہے اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ مدد فرما اور دعاواں تک نہ رہا جائے ویر جی دعا کرنا ہے اس ٹائم تے سمجھو فرض العین ہو چکے ہیں جہاد بھی فرض العین ہو چکے ہیں اسی وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اسی اپنی استطاعت دے مطابق تیاری کر کے بیٹھے ہیں ساڈا سپہ سالار ساڈا حکمران اجازت دے اسی انشاءاللہ مال جان اولاد اللہ دے رستے میں صرف کرنے واسطے تیار ہیں لیکن یار ویکھو نا ایمانی غیرت ویکھیے اسی نہیں چھڑ سکے تے انہاں دی جڑی مصنوعات جڑیاں چیزاں نے اشیاء نے کوک نے میکڈونلڈ اور KFC اسی آج تک صرف اتنا جہاد ہی نہیں کر سکے جڑا جہاد ساڈے واسطے ضروری سی بائیکاٹ کیجئے
وہ چڑیا بنیے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چیخا تے چونج پر پانی دے سٹے بچیے اس چھپکلی تو جیڑی پھوکا مار دی سی. حضرات اس نظریہ نو سامنے رکھو. تسی کہتے ہو ایک کوگ چھڑیاں کی ہوئے گا؟ اللہ نے اس کلی نو حرام کر دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جیڑا پہلی ضرب دے مارے گا انہوں نیکی ملن گی. صرف وجہ کی ہے اللہ نے کیوں کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے نیکی دی دعوت دیندے نے برائی تو روک دے بھی نہیں تو روک دے بھی. اس امت دا خاص ہے سب تو پہلا کام کرنے والا ہے فلسطین غزہ دے مسلمانہ واسطے درد دل نل رو رو کے دعاواں کرے آجے. اور اس تو بعد جڑی جڑی چیز نل انہاں ظالمہ یہودیاں نو فائدہ ہوندہ ہے اس چیز دا بائیکاٹ کیتا جائے کہ ساڈے گھر وچ وہ چیز نہیں آنی چاہیے تاکہ قیامت دا دن ہوئے گا. میرا رب پوچھے گا ہاں کی کر کے ہیں؟ میں اے جواب تے دواں اللہ اجازت نہیں سی حکمران اللہ سپاہ سالار اللہ نہیں تے ساڈی جان بھی حاضر سی. اللہ جنہ کر سکدا سی میں کیتا سی. اللہ میں آجنا ساریاں چیزاں دا بائیکاٹ کر کے اپنا نام انہاں وچ لکھوایا کہ جڑے مظلوم مسلماناں دے ہمدرد نے احساس کرنے والے. تو میرے بھائیو جب تک مسلمانہ دا اتحاد ہوئے گا یہودیت دی اموات ہوئے گی, یہودی تباہ ہوئے گا. ایک عرب نالو زیادہ مسلمان مار کھا رہے وجہ اتحاد نہیں, پیار نہیں. 80 لاکھ یہودی صرف غالب آگے وجہ کی انہاں چو ایکا بڑا جے, انہاں چو اتفاق جے, اور مسلمانہ دی بد سلوکی دی وجہ تو اللہ دا عذاب آ چکے ہیں. دعا کرو کہ اللہ جو سنیا سب تو پہلے منوں پھر سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.